اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس سے پہلے رجب کا مہینہ تھا. قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو محترم مہینوں میں سے شمار فرمایا ہے. چونکہ ہمارے درمیان عربی مہینوں کا چلن نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہمیں علم نہیں ہے کہ محترم مہینے کا کیا مطلب ہے اور اس میں کیا عمل کرنے چاہیے. اب لوگوں کے دیکھا دیکھی وہ عمل ہم کرتے ہیں ان میں جو نہیں کرنے چاہیے، اور جو عمل کرنے چاہیے تھے وہ عمل نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں گا. ان مہینوں میں، یہ 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں نکاح تو کر سکتے ہیں، منگنی کر سکتے ہیں، رخصتی کر سکتے ہیں، لیکن اہل اسلام نے اس کو ترک کر دیا ہے. وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ یہ نحوست کے مہینے ہیں، ہمیں ان مہینوں میں نہ نکاح کرنا ہے، نہ شادی کرنی ہے، نہ رخصتی کرنی ہے. جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ ہیں ہماری اور آپ کی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا ہی ہے اس مہینے میں، شوال میں. شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. تو شوال میں، بلکہ یہ تو شوال 2 عیدوں کے درمیان ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور ادھر جو ہے رجب، 4 مہینے. تو ان مہینوں میں نکاح کیا جا سکتا تھا، نکاح اور شادی کی جا سکتی تھی، رخصتی ہو سکتی تھی. ہم نے اس کو ترک کر دیا. ان مہینوں میں اصل میں عبادت میں خاص طور پر توجہ دینی چاہیے تھی. گناہ نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، گناہوں سے پاک زندگی گزاریں. اس چیز کا حکم تھا، لیکن اس چیز کو نہ اپنا کر اپنی طرف سے کچھ نئی چیزیں ایجاد کی ہیں اور ان کو عملایا، ان کو اپنایا. تو یہ رجب بھی ان مہینوں میں سے ہے، محترم مہینوں میں سے، کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا احترام کرنا ہے، اللہ کی کتاب کا احترام کرنا ہے، مساجد کا احترام کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام کا مطلب ہے ان کی ماننی ہے. کتاب کا احترام
اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ مساجد کا احترام، سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ فرض نماز 5 وقت کی مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، یہ سب سے بڑا احترام ہے، یہ سب سے بڑی تعمیر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کو اس طور پر بھی عظمت حاصل ہے کہ بس فوراً اس کے بعد رمضان المبارک آنا ہے، اس کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے رمضان المبارک کے لیے اس شعبان المعظم میں۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ شعبان میں روزے نہ رکھو، کھاؤ پیو تاکہ آپ رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، آج 14 تاریخ ہے، کل 15 ہے، تو جو یہ رات آئے گی درمیان میں 14 اور 15 کے درمیان، اس کو 15ویں رات کہتے ہیں۔ اس کو عام اور سادہ زبان میں کہتے ہیں شب براءت۔ شب براءت، شب کے معنی آتے ہیں رات کے، اور براءت کے معنی آتے ہیں بری کرنا، بری ہونا۔ اور اس مہینے کو، اس رات کو براءت کی شب اس وجہ سے کہتے ہیں، براءت کی رات اس وجہ سے کہتے ہیں، 10 صحابہ سے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت ہے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں کچھ شرائط کے ساتھ اتنے ایمان والوں کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، جتنا قبیلہ کلیب یا قبیلہ کلیب کی بکریاں ہیں، یعنی قبیلہ کلیب کی بکریوں کی تعداد کے برابر اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی 1000 2000 بکریاں اتنا ہی، بلکہ عرب میں اس وقت بہت زیادہ کسی چیز کو بیان کرنا ہوتا تھا، کثرت کو بتانا ہوتا تھا، زیادتی کو بتانا ہوتا تھا، تو فرمایا جاتا تھا حدیث شریف میں کہ قبیلہ قریب کی جتنی بکریاں ہیں اتنے، مطلب ہے بہت زیادہ لا تعداد اور انگنت لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات میں۔ اس وجہ سے اس رات کو براءت کی رات کہا جاتا ہے، یعنی بخشش کی، جہنم سے براءت کی، گناہوں سے پاک ہونے کی یہ رات ہے، لیکن شرائط ہیں، وقت کم ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی ایک شرط یہ ہے کہ آپسی قطع تعلقی نہ ہو، جن دو بھائیوں میں، جن دو ایمان والوں میں، جن دو بہنوں میں، جن دو پڑوسیوں میں آپس میں قطع تعلقی ہو، سلام کلام بند ہو، گفتگو بند ہو، ایک دوسرے کے حوالے سے حسد، کینہ، بغض اور عداوت، دشمنی رکھتے ہوں، تو وہ رات شروع ہونے سے لے کر صبح تک سجدہ میں پڑا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے تمام اعمال ابھی جو ہے یوں ہی رکھے جائیں، اس کی مغفرت کو مؤخر کر دیا جائے، اس کے ان اعمال کی قبولیت کا مسئلہ ہے اس کو معلق کر دیا جائے، ابھی اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ، بخشش کا فیصلہ نہ کیا جائے، حتیٰ کہ یہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کو ختم کر لیتا ہے، سلام کلام کر لیتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ ساتھیوں، دنیا میں چھوٹا بننا آسان ہے، اگر آخرت میں آدمی ظاہر کر دیا گیا چھوٹا، ذلیل، حقیر، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پھر نہ کوئی بڑا بن سکتا ہے، وہاں کوئی کسی کو عزت نہیں ملے گی، وہاں کی ذلت کے بعد، وہاں کی رسوائی کے بعد، وہاں کی ناکامی کے بعد کامیابی نہیں مل سکتی ہے، وہاں کے چھوٹے پن کے بعد وہاں جو ہے کوئی بھی اس کو بڑا پن اور کوئی بھی اس کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔
لہذا دنیا میں یہ معاملات فوراً ختم کر لینے چاہیے. جس بھائی سے بات نہیں کرتے ہوں، جس بھائی کا حق دبایا ہو، جس کے ساتھ زیادتی کی ہو، جس کے ساتھ ظلم کیا ہو، جا کر سلام کیجئے. حدیث شریف میں ہے کہ جن دو بھائیوں میں قطع تعلقی ہے، ان میں سے جو پہلے بات کرے گا، پہلے سلام کرے گا، واجب ہوگی اس کے لیے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا؟ کہا جنت واجب ہوگی ایسے شخص کے لیے جس نے کینہ اور قطع تعلقی کو چھوڑ کر اول وہلہ میں بات کی. لہذا ضرورت ہے اس بات کی. یہ رات جو آنے والی ہے شب برات، یہ مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم قطع تعلقی کو ختم کریں، کینے کو ختم کر دیں، حسد کو ختم کر دیں، بغض و عداوت اور دشمنیوں اور لڑائیوں کو ختم کر دیں. یہ یوں بھی فرمایا آپ نے ہی الحالکہ، یہ مونڈ دینے والی ہے. اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لڑائی، یہ کینہ، یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت بالوں کو مونڈنے والی ہے. نہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے. آدمی نام کا دیندار رہتا ہے لیکن حقیقت میں اور اصل میں وہ دیندار نہیں ہوتا ہے. اللہ کے ہاں، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ہاں اور نامہ اعمال کے اعتبار سے یہ آدمی ایمان والوں کی فہرست میں شمار نہیں ہوتا ہے. العیاذ باللہ. اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا وہ آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، جو شراب کا عادی ہو، جس کا پیشہ ہی ہو شراب پینا، شراب کا کاروبار کرنا، شراب کا استعمال، شراب کا بیچنا، شراب کا اٹھانا، جس کا یہ پیشہ بنا ہو. اس آدمی کی حدیث شریف میں ہے مدمن الخمر، مدمن الخمر کی جس کا تعلق ہو، جو چپک گیا ہو شراب کے ساتھ. تبھی میں نے یہ سب افراد گنائے. شراب کے عادی آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، بخشش نہیں ہوتی ہے. لہذا کوشش کریں ہم کہ کسی بھی قسم کی نشہ کی چیز کے قریب نہ جائیں، تاکہ اللہ کے مقرب بندوں میں، اللہ کے پرہیزگار بندوں میں شمار ہو کر ان مخصوص راتوں میں ہم بھی مقرب بندوں میں شمار ہوں. تو ایک عمل جو آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کی بخشش کر دیتے ہیں. اور ترمذی شریف کی روایت ہے اللہ کا ایک منادی آواز لگاتا ہے، یوں بھی لگاتا ہے اور رمضان میں بھی جو ہے آخری پہر میں لگاتا رہتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اس رات میں وہ آواز لگاتا ہے حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی کا مانگنے والا، توبہ کرنے والا، فاغفر له، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اس کو معاف کر دوں گا، اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا. حل من مسترزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا، فارزقه، تو میں اس کو روزی دوں گا، میں اس کو مالا مال کر دوں گا. مانگے تو ذرا، اور اس کو مانگنا آنا چاہیے. جب مانگنے کا طریقہ ہو اور طلب کے ساتھ، للہیت کے ساتھ رو دو کے مانگے تو میں اس کو بے نیاز کر دوں گا دنیا والوں سے، اور اس کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اس کی نسلیں کھا کھا کے تھک جائیں گی. اتنا دوں گا کہ وہ دنیا میں خرچ کرتا جائے گا، تھک جائے گا، لیکن اس کی روزی اور اس کا مال ختم نہیں ہوگا. ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو اولاد مانگے میں اس کو اولاد عطا کروں. یہ اس رات میں اللہ کا منادی آواز لگاتا رہتا ہے، اولاد مانگنے والوں مجھ سے مانگو، روزی مانگنے والوں مجھ سے مانگو، معافی مانگنے والوں توبہ کرنے والوں میرے سامنے توبہ کرو اور گڑ گڑاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. لہذا یہ رات عبادت کی ہے تو اس میں عشاء کے فرائض اور پھر 2 سنتیں اور اس کے بعد 3 وتریں، اس کے بعد عام اجازت ہے کوئی بھی آپ نفلی عبادت کریں. قرآن کریم
یہ عبادت میں آتا ہے، ذکر و اذکار یہ عبادت میں آتا ہے، تسبیحات یہ عبادت میں آتا ہے، صلاۃ التوبہ یہ عبادت میں آتا ہے، صلاۃ التسبیح یہ عبادت میں آتا ہے، اور نوافل جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ عبادت میں آتا ہے۔ کوئی آپ کے سامنے دین کی بات کرتا ہے، آپ خاموش ہو کر سن رہے ہیں، یہ جو ہے عبادت میں آتا ہے۔ اور عبادت کیسی؟ جو ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا تو آپ نے صرف اتنا پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوئی، 10 درجات آپ کے بلند ہوئے، اور 10 صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہوئے، صرف اتنا پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بندگان خدا کی مغفرت ہو اور یہ سیدھے راستے پہ ہوں۔ تو شیطان نے قدیم زمانے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس وجہ سے جو اصل کام تھا، قرآن کریم پڑھنا تھا، تلاوت کرنی تھی، واعظ و نصیحت سننی تھی، ذکر و اذکار اور تسبیحات کرنی تھی، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنی تھی، اور اسی طریقے سے دیگر نوافل پڑھنے تھے، تہجد پڑھنی تھی، تو شیطان نے ایک دوسرے روپ میں آ کر انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ نمبر 1، اولاً تو لوگوں کو کہا کہ عشاء جو ہے رہنے دو، شب کرنے جانا ہے بعد میں پڑھ لینا، تو پہلے نمبر پر عشاء کی جماعت چھوڑ دی۔ اب میں سمجھ بیٹھا کہ میں اب شب کرنے جا رہا ہوں، رات بھر مجھے ثواب ملے گا، لیکن جو فرض تھا، فرض کو میں نے جو ہے مؤخر کر دیا، یا میں نے واجب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب تھی، میں نے واجب کو ترک کر دیا، آ کے الگ سے اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد شب کر رہا ہوں، تو ایک بہت بڑا گناہ کیا اور ایک چھوٹا نیک عمل کیا۔ یہ مستحب ہے رات بھر عبادت کرنا۔ آگے چلیے، پھر بعض جگہوں میں یہ ہے کہ لوگوں نے اس دن تہجد کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، یا مخصوص انداز کی نفلیں پڑھی کہ ہمیں فلاں صاحب نے بتایا ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، یہ سورت پڑھو، یہ سورت پڑھو، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھو، یہ سورت پڑھو، یہ سورت، تیسری میں، پھر چوتھی میں۔ اس طریقے سے وہ عجیب و غریب کام میں لگ جاتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، سلف اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے اس میں زیادتی کی، تو یہ اتباع سنت نہیں ہوئی، یہ خواہش کی اتباع ہوئی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ شیطان کو پتا تھا اس رات میں ان گنت لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جس نے ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھا دل سے، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی بخشش ہو گئی۔ جو اخلاص سے عشاء پڑھنے آیا اور چند منٹ بیٹھ کر اس نے جو ہے کچھ رکوع تلاوت کیے، چند منٹ بیٹھ کر اس نے جو ہے کچھ رکعتیں جو ہے نماز پڑھ لی، اور چند منٹ بیٹھ کر اس نے اپنے امام صاحب خطیب صاحب کی بات سنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، ظاہر سی بات ہے اس کی مغفرت ہونی ہے۔ شیطان نے وسوسے ڈال دیے تاکہ مغفرت نہ ہو، کیونکہ یہ کھلا دشمن ہے، لہذا انسانوں کو سکھایا کہ تم اپنے طریقے اس عبادت میں داخل کر دو تاکہ تمہاری بخشش نہ ہو۔ اور وہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں جبکہ ہم برا کام کر رہے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، خواہش کی اتباع، شیطان کی اتباع ہو رہی ہے اور سمجھتے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ لہذا توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ رات بہت بابرکت رات ہے، اس میں کوئی خاص عبادت فرض نہیں ہے، اختیار ہے، آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں کریں،
لیکن پہلے اس کو میچ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا یا نہیں، صحابہ کا، تابعین کا، اولیاء اللہ کا، سلف صالحین کا، بزرگان دین کا، ائمہ مجتہدین کا یہ طریقہ تھا یا نہیں۔ اگر یہ وہ طریقہ ہے تو کامیاب اور کامران، اگر اس کے مطابق ہماری عبادت نہیں ہے تو کامیاب نہیں۔ میں نے عرض کر دیا عبادت کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے، جو بھی چاہیں آپ نفلی عبادت کریں انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور قبول بھی ہوگی، اور انشاءاللہ جب آپ گھر لوٹیں چاہے چند گھنٹوں کے بعد ہی لوٹیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کریم ہے، مہربان ہے، بخشش کے ساتھ لوٹیں گے۔ شرط ہے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق وہ عمل ہو، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کیا گیا ہو۔ اس رات کا دوسرا عمل جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر امی عائشہ دیکھتی ہیں کہ آپ ملے نہیں، پھر دیکھا تو آپ بقیع الغرقد، جس کو جو قبرستان ہے مدینہ میں، جنت البقیع جس کو کہتے ہیں، اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور وہاں جتنے بھی اموات ہیں، وہاں جتنے بھی مدفون ہیں ان کے لیے دعا کر کے آئے ہیں۔ تو اس رات کا ایک عمل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ قبرستان جائیں اور جانے کے بعد وہاں تمام مدفون لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایک دعا پڑھ کے سناتا ہوں، کئی ہیں حدیث میں دعائیں جو آپ قبرستان میں جا کر پڑھتے تھے۔ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یا اہل القبور، اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت کر دے ہماری بھی، یغفر اللہ لنا ولکم، وانتم سلفنا، تم ہمارے آگے آگے چلے گئے، ونحن بالاثر، اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں، آنے والے ہیں۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ آپ قبرستان گئے ہیں، دعائے مغفرت کی ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث شریف ہے، کیا آپ پوری مکی زندگی یا مدنی زندگی گئے ہیں؟ نہ، صرف زندگی میں ایک مرتبہ آپ قبرستان گئے ہیں شب برات میں، زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں، اور آپ کی نبوت کا جو دور ہے وہ 23 سالہ دور ہے، 23 مرتبہ نہیں گئے ہیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ شب برات آتی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ۔ معلوم ہوا اگر کوئی شب برات یعنی اس شب میں قبرستان جائے گا تو مستحب ہے، اور جانا ویسے ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر جو ہے دعائے مغفرت کی میت کے لیے، اموات کے لیے، مدفون کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں کیا۔ ہمیں شیطان نے سکھایا اور بھی کچھ کام کرو تاکہ مغفرت ہی نہ ہو تمہاری، تاکہ سنت کی اتباع ہی نہ ہو، سنت کی پیروی ہی نہ ہو۔ یاد رکھیے گا ایک کام ہے اس رات میں عبادت کرنا، نفلی عبادت کرنا، جیسے چاہو، جتنی چاہو، جو چاہو۔ دوسرا کام ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، آپ بھی جائیں اور وہاں کے مدفونین کے لیے دعائے مغفرت کریں، کشمیری میں کریں، اردو میں کریں، ڈوگری میں کریں، گوجری میں کریں، اللہ رب العزت سنتا ہے، کسی بھی زبان میں کریں۔ یہ تو اللہ کے رسول کی زبان عربی تھی، آپ نے عربی میں جو ہے دعا فرمائی، کرنا اتنا ہی ہے۔ اگر اس سے کم کیا تو سنت کی اتباع نہیں، اس سے زیادہ کیا تو سنت کی اتباع نہیں، سنت کی مخالفت ہوئی، گویا ہم نے دین میں اضافہ کیا۔ اتنا ہی کرنا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جب رات گزر جاتی ہے تو 15 کے دن میں روزہ رکھنا ہے، یہ بھی حدیث شریف ہے۔ 3 عمل اس رات کے حوالے سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 عبادت کرنا، نفلی عبادت۔ نمبر 2 قبرستان جانا،
لیکن قبرستان میں جا کر کوئی کام نہیں کرنا ہے خلاف سنت۔ نمبر 3، اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ آپ روزہ رکھتے تھے، صحابہ نے روزہ رکھا ہے، تابعین نے، بزرگان دین نے، صلحاء اور اتقیاء نے روزہ رکھا ہے، اور خیر القرون سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی نیک لوگ، متدین لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی رات گزری، سحری کھائی اور پورے دن کا روزہ رکھا اور شام کو افطار کیا۔ پورے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بس 3 کام اس رات کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آگے جو ہے تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کے لیے اس رات میں جاگ کر اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بخشش مانگ کر خدائے رب العزت سے میرے سامنے پہلے ہی رمضان سے پاک اور صاف ہو کر معصوم ہو کر آئے، اور جب وہ ہاتھ اٹھائے تو فوراً میں دعا کر لوں، ان کی دعا قبول کر لوں۔ جو وہ روزہ رکھے تو فوراً میں اس کے روزے کو قبول کر لوں۔ جب وہ قرآن پڑھے تو فوراً میں جو ہے اس کے قرآن کے پڑھنے کو قبول کروں۔ جب وہ افطار کے وقت اور سحری کے وقت ہاتھ اٹھانے لگ جائے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ ورنہ حدیث شریف میں ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ مانگ رہا ہے لیکن آواز انجانی ہے، آج تک کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں، سنی نہیں ہے آواز۔ اللہ فرماتا ہے بہت نفرت ہے مجھے اس سے، کر دو قبول جلدی، اس کو بھی قبول کر دو تاکہ میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ یعنی مطلب زندگی میں کبھی مانگا ہی نہیں، جب کوئی پریشانی آئی تو مانگنے لگ گیا، تو انجانی آواز ہے۔ فرمایا وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو خوشحالی کی حالت میں بھی دعا کرتا ہے اور پریشانی کے عالم میں بھی دعا کرتا ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے، بچہ بیمار ہوا، خود بیمار ہوئے، کچھ پریشانی آئی تو دعا کر لی۔ جب خوشحال ہیں، راحت میں ہیں، صحتیاب ہیں تو اللہ رب العزت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے۔ لہذا آج کی رات ہے، اس میں ہم 3 عمل کریں اور پھر فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں ایک کوتاہی ہوتی ہے، رات بھر شب کی جو نفل عبادت تھی اور فجر کی نماز فرض تھی اس کو ادا نہیں کیا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا قریب واجب تھا اس کو ادا نہیں کیا، تو بڑے 2 گناہ کیے، حرام کام کیے، اور ایک چھوٹا سا عمل جو مستحب عمل تھا رات بھر جاگے وہ جو ہے عمل کیا۔ 1-1.5 گھنٹہ ہی آپ خلوص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ عبادت کریں، پھر سو جائیں تو اس کے بعد فجر کی